أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العظیم۔ عزیزوں اور دوستو، سورہ ملک چل رہی ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو ثابت کر رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس کی دلیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی کہ کیوں صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اور بادشاہ کی بات مانی جاتی ہے۔ ایک معمولی سا بادشاہ جو دنیا میں ہوتا ہے، جب اس کی بات مانی جاتی ہے تو تمام عالم کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اللہ کی بات تو ضرور ماننی چاہیے اور اللہ ہی کو اپنا رب ماننا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل بھی اس وقت پیش کر دی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ جس طرح شیطانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو ایک آنکھ کا شعلہ بن کر مارنے کا ذریعہ بنایا تھا کہ شیطان لوگ جب آسمان پر باتیں سننے جاتے ہیں تو ستارے شعلہ بن کے آنکھ کا گولا بن کے ان کے اوپر برستے ہیں، تو ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ اب یہاں پر فرما رہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی جہنم ہے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ کیا ہے ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کہ جس طرح شیطان یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کفار، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو مسلط کیا ہے، اسی طرح کافر لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، دوسرے کو اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت برا ٹھکانہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس جہنم کی کیفیت کس طرح ہوگی۔ اتنی خطرناک جہنم ہوگی کہ جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تب وہ لوگ کیسی چیخ نکالیں گے، جیسے اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب انہیں اس میں ڈالا جائے گا تو اس کی چیخ سنیں گے اور ایسا لگے گا کہ وہ جوش مار رہی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ پھٹ جائے گا۔ ہمیں دنیا میں اگر کسی انسان سے دشمنی ہوتی تو دشمنی کی وجہ سے اگر وہ سامنے آ جائے اور موقع مل جائے کہ ہمیں اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہی ہے تو انسان کتنا غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی گورا آدمی ہو تو لال لال ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے، اور اپن ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر اور غصہ کرے گا تو اس کا چہرہ پھٹ جائے گا، ایسا لال ہو جاتا ہے۔ تو جہنم کو کفار پر ایسا ہی غصہ آئے گا کہ کس طرح میں ان لوگوں کو ختم کر دیں، کس طرح ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، کس طرح جہنم غصے میں ہوگی۔
تو جہنم کو دیکھنے والا ایسے سمجھے گا کہ ابھی پھٹ پڑے گی. یہ دیکھتے نا گورے آدمی کو کس طرح لال ہو جاتا ہے, جہنم بھی سے آنکھ ببولا ہو جائے گی کفار کو دیکھ کر. احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ جہنم اتنی خطرناک ہے, اس کی طاقت اتنی ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوگی. کتنی لگامیں؟ 70,000 لگامیں ہوگی اس کی, اور ہر لگام کے ساتھ ایک فرشتہ نہیں بلکہ 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑیں گے. پھر اس طرح 70,000 لگاموں کو الگ الگ 70,000 فرشتے پکڑیں گے. تو کل ملا کے حساب لگایا تھا میں نے 4,90,000,000 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے. 70 کو 70 سے بھاگ دو تو 4,90,000,000 کروڑ ہوتے. اتنے فرشتے ایک جہنم کو لے کر آئیں گے. کتنی طاقت ہوگی اس کی. اس کے اندر کفار کو ڈالا جائے گا, اس کے اندر گنہگاروں کو ڈالا جائے گا. حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ جہنم میں جس وقت کفار کو ڈالا جائے گا اس وقت جہنم کے اندر سے آواز آئے گی, اور کوئی ہو تو بھیجو, اور کوئی ہو تو بھیجو. اس طرح وہ کہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور لاؤ میرے اندر, اور میرے اندر ڈالو کفاروں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیر اس جہنم کے اوپر رکھ دیں گے, دبائیں گے جہنم کے اندر. تو اس دبانے کی وجہ سے اس کو اندر سے قط قط کی آواز آئے گی. احادیث شریفہ میں قط قط کا لفظ آیا ہے کہ قط قط آواز آئے گی, بس کرو بس کرو. جہنم میں لوگ کو ڈالا جائے گا, تو اتنی خطرناک جہنم. ایک حدیث میں آتا ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے پھینک دیا جاوے تو 70,000 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا. اتنی گہری جہنم. اس کے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ کفاروں کو. ایسی سخت جہنم. اور کیوں ڈالا جائے گا کفاروں کو؟ کیوں ڈالا جائے گا؟ ایمان سے محرومی کی وجہ سے, اپنے رب کا انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈھکیلا جائے گا. دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج, اور جب جب اس کے اندر ایک قوم کو ڈالا جائے گا, ایک گروہ کو ڈالا جائے گا, سألہم خزنتها, تو اس کا داروغہ, واچ مین, گیٹ مین بولتے ہیں, پہرے داری کرتا ہے, تو وہاں پر بھی پہرے دار ہوگا. خزنتها الم یأتکم نذیر, تو جہنم کے پہرے دار پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوال ان سے محبت میں نہیں ہوگا بلکہ ان کی رسوائی کرنے کے لیے, ان کو شرمندہ کرنے کے لیے جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا. شرم نہیں آتی کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس طرح ان سے سوال کرے گا اور ان کو اور زیادہ شرمندگی ہوگی. تو اس وقت وہ اقرار بھی کریں گے, قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کیوں نہیں, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا, بس ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر, پھر جہنم کا داروغہ کہے گا تم تو بڑی گمراہی میں تھے. یہاں پر کفار نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا, لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کے دن کفار سے سوال کیا جائے گا تو تم نے یہ گناہ کیے تھے, کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ تو جواب کیا دے گا؟ نہیں, میں نے گناہ نہیں کیا تھا. اس کے زبان پر تالا لگا دیا جائے. اس کے بعد اس کے ہاتھ, پیر اور جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیا تھا وہ اعضاء اس وقت گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا. اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالا جائے. اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہے. پھر جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے تم تو کھلی گمراہی میں تھے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنم والوں میں سے
نہیں ہوتے۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ کامیابی کے دو طریقے، کتنے طریقے؟ دو۔ ایک تو خود سے سمجھنا، عقل رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کی بات سن کر اس پر عمل کرنا۔ مثلا ہم کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج وغیرہ کا، تو ہم کسی کی تقلید کر لیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے تو ہم نے اس کو مان لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہم خود سمجھیں کہ اس کے اندر یہ چیز جائز ہوگی کہ نہیں جائز ہوگی، خود سے سوچیں اور سمجھیں، تو یہ طریقہ بھی ہمیں جنت تک پہنچائے۔ تو انہوں نے وہی کہا تھا کہ ہم سنتے اور سمجھتے، یعنی ہم نے کامیابی کے دونوں راستوں کو اختیار نہیں کیا، اس وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈالا گیا، ورنہ ہم جہنم والے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، فاعترفوا بذنبهم، وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، پس جہنم والوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اس وقت کیا کر لیا؟ اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے گناہ کیے تھے، لیکن کچھ کام آئے گا؟ کچھ کام نہیں ہے، کیونکہ وقت نکل گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ دنیا میں ان کے پاس وقت تھا کہ اس وقت وہ لوگ اعتراف کرتے اپنے گناہوں کا، اپنے رب سے معافی مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے، لیکن جب انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا اس کے بعد وہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں تو ان کے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف دنیا میں ہی کریں کہ اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم نے فلاں جگہ یہ گناہ کا کام کیا ہے، فلاں جگہ ہم نے یہ ناجائز کام کیا تھا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات تو اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دنیا میں جتنی ریت ہے اس ریت کے برابر بھی گناہ کر لے، یا سمندر میں جو جھاگ اٹھتی، بلبلے اٹھتے چھوٹے چھوٹے، ہم ایک گلاس میں پانی بھرتے ہیں تو اس کے اندر ہی اتنے بلبلے ہوتے ہیں کہ ہم گن نہیں پائے، تو سمندر میں تو کتنے بلبلے ہوں گے، سمندر میں کتنی جھاگ ہوگی، اس جھاگ کے برابر بھی اگر آدمی گناہ کر لے اور صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ میرے رب مجھے معاف فرمائے، تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحیم ہے کہ معاف کر دے۔ ہماری صرف اللہ رب العزت سے مانگنے کی دیر، گناہوں کا اعتراف کرنے کی دیر، اللہ رب العزت کی ذات دینے کے لیے تیار بیٹھی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یا آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے اٹھتے نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے ذرہ برابر بھی شرمندہ نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، فرض پڑھ کر نکل جاتے ہیں، سنت تک کا وقت نہیں رہتا ہے تو دعاؤں کا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمارے پاس اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس بھیک مانگنے کے لیے وقت ہے، ہم لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے اس کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف دنیا میں ہی کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں، بتایا تھا کہ اللہ رب العزت جب بھی قرآن کریم میں کفار کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً مومنین کا بھی ذکر کرتے تھے۔ اب یہاں پر کفار کا ذکر ختم ہو گیا، اب اللہ رب العزت مومنین کا ذکر کریں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بنا دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ کیا مطلب ہے بنا دیکھے ڈرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو ہم سب دیکھ نہیں سکتے، لیکن یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہوئے نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے دو اجر بتا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی دے دے گا، دوسری بات قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت ڈھیر سارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دو انعام ملیں گے۔
کس بات پر؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا دیکھے ڈرتے ہیں، مطلب ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اسے احادیث یاد کرائی جاتی ہے، تو اس وقت سب سے پہلی حدیث اگر بچے کو پڑھائی جاتی ہے تو کون سی ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیتیں درست ہوگی، بچے کی نیت اس وقت درست کی جاتی ہے کہ تم یہ پڑھ رہے ہو قرآن شریف، یہ کوئی شہرت کے لیے نہیں، عزت اور عظمت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے پڑھ رہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے، تو اس وقت سے ہماری ان کی نیت درست کی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ بچہ کتنا سا ہے، معصوم ہے، گناہ کرے گا تو گناہ لکھے نہیں جاتے، تب بھی ان کی نیتوں کو درست کیا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال میں نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نیتیں درست ہیں یا نہیں۔ ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو ہماری صدقے کی نیت کیا ہے؟ شہرت ہے یا اللہ رب العزت کی رضامندی؟ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو ہماری نماز شہرت کے لیے یا اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے؟ اپنے اعمال کو ٹٹولیں، یا اللہ رب العزت ہمیں باتیں سکھلانا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو ٹٹولیں گے تب جا کر ہمارے اعمال اس مقام تک پہنچ سکیں گے جو ہمارے اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کے اعمال تھے۔ اگر ہم نے اعمال کو ٹٹولنا ہی چھوڑ دیا تو ہمارے اعمال بڑھیں گے نہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک گاڑی ہے، یہ کوئی بھی سامان موجود ہے، اگر ہم اس کا مینٹیننس نکالیں گے کہ مہینہ ہو گیا، چلو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کمی ہوئی، تو اس کی گاڑی ایک دم سیفٹی کے ساتھ رہے گی، ذرا بھی کمی محسوس ہوئے گی تو فوراً اس کو ریپیئرنگ میں ڈالتا ہے نہیں ڈالتا ہے، ہم اپنی بات لے لیں، فوراً ریپیئرنگ میں ڈال دیتا ہے، تو اس کی گاڑی دیر تک چلتی رہتی ہے، اور کوئی بھی لے کے بھی جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پرفیکٹ گاڑی ہے تمہاری۔ اور اگر اس کا جائزہ نہ لے، چلو آئی بیٹھ گئے سواری کرے، جانے دو درد دم جو کرنا ہے وہ، بیچ میں کھاڑے آ رہے ہیں، کچھ بھی آ رہا ہے، کداؤ، تو اس کی گاڑی اچھی رہے گی؟ اس کی گاڑی ٹوٹ پھوٹ کر ایک دن بھنگار میں ڈالنا پڑے۔ ہمارے اعمال اگر جائزہ نہیں لیں گے تو اسی طرح منہ پر مار کر پھینک دیے جائیں گے، اور اگر جائزہ لیتے رہے کہ ہمارے اعمال میں کمی کیا ہے تو اس کمی کو ہمیں پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ارے یار فرض نماز تو پڑھ لی لیکن سنت رہ گئی، تو پھر دوسرے دن سے سنت پڑھنے لگے گا، سنت پڑھ لی نفل رہ گئی تو تیسرے دن سے نفل پڑھنے لگے گا۔ 1 روپیہ صدقہ دے رہا ہے، 1 ہی روپیہ صدقہ دیا، اور بڑھانا چاہیے، اور اگر جائزہ نہیں لیا، چلو آئے دے دیا، گجوں میں سے نکالا دے دیا، جائزہ نہیں لیا تو صدقہ زیادہ کرنے کی امید اس کے دل میں نہیں جاگی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ دیکھیے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات کو چھپ کر کہو یا زور سے کہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ بڑا پہاڑ اس کو کھودا جائے اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی کیڑی چل رہی ہے تو اس کیڑی کی آہٹ کو بھی اللہ رب العزت سنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے دل کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، اللہ رب العزت ہمارے بھیدوں کو جان رہے ہیں۔ ہم نیک کام کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا پھر اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے تمام اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں جمعرات کو اور پیر کے دن، تو خصوصاً اس وقت روزہ رکھنے کی بھی تاکید آئی کہ ہم اس وقت روزے کی حالت میں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو رحم آ جائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے الا یعلم من خلق، اور کیسے ہو سکتا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ نہیں جانے گا؟ اللہ رب العزت ایسا فرمائے، ارے جس نے تم کو بنایا ہے وہ نہیں جانے گا؟
باپ کہتا ہے نا بیٹے کو دیکھو ہم نے پیدا کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں، کیا کہتا ہے باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو کہتا ہے نا دیکھو ہم نے پیدا کیا ہے، ہم کو معلوم ہے تجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی تخلیق کی تو پھر اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی باخبر ہے، معمولی سے معمولی چیزوں کو بھی جاننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام باتوں کی اللہ رب العزت کو خبر ہے۔ تو آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کفار کے گروہ میں سے نکل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کہاں کرنا ہے؟ دنیا میں ہی کرنا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اعمال کہاں تک پہنچے، اور تیسرا یہ کہ ہم جو کام بھی کریں وہ اخلاص کے ساتھ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں میں اخلاص ہے یا شہرت، دونوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔